اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دوست احباب اور بھائی خیریت سے ہوں گے۔ کافی دن ہوئے ہیں آپ لوگوں سے بات نہیں ہوئی، میں نے کہا چلے آج پھر ذرا ایک ویڈیو اپنے آواز میں ڈاؤن لوڈ کر دوں اور اپنے دوستوں سے شیئر کروں۔ یقیناً میرے دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کا کہنا ماننا اور ان کے اوپر عمل کرنا۔ ہماری سوسائٹی ایک ایسے موڑ کی طرف جا رہی ہے کہ جہاں پہ بچے والدین کا کہنا بالکل نہیں مانتے۔ والدین اگر کوئی بات کرے تو بچے کہتے ہیں کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے، ہم سمجھدار ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ بیٹی اٹھ کے اپنی ماں کو کہے گی کہ ماں تمہیں نہیں پتہ، اور بیٹا اٹھ کے اپنے باپ کو کہے گا کہ تمہیں نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں بتایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیٹیاں مائیں جنیں گی اور بیٹے باپ جنیں گے۔ جو والدین کا کہنا نہیں مانتے، اپنے والدین کو عزت نہیں دیتے اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں سمجھتے، میں سمجھدار ہوں، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ بیٹی نے ماں کو جنا اور بیٹے نے باپ کو جنا۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے، تو ہم کس منہ سے اللہ کا سامنا کریں گے اور کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج میں آپ کو ایک مشہور UFC فائٹر حبیب نور محمدوف کا ایک واقعہ سناتا ہوں جو یقیناً آپ کو اچھا لگے گا۔ حبیب نور محمدوف کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر UFC میں واپس نہیں آئیں گے، حالانکہ ڈانا وائٹ نے انہیں $100 ملین کی پیشکش کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے حبیب نے اس کو کیا کہا؟ حبیب نے کہا کہ روس میں اگر لوگوں کے پاس تھوڑی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو وہ خوش رہتے ہیں، وہاں لوگ ماہانہ $5,000 سے $10,000 نہیں کماتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جہاں سے میں آیا ہوں، یعنی داغستان میں ہمیں زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہماری ماں سے بات کرنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تو آپ نے دیکھا دوستوں کہ حبیب نے کیا کہا کہ ہماری ماں سے بات کرنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ کبھی آپ نے یہ بات کی ہے؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ماں کا کہنا ہمارے لیے سب کچھ ہے؟ جہاں پہ ماں ہمیں کوئی نصیحت کرتی ہے تو ہم اس کو پاؤں کے نیچے دے دیتے ہیں، باپ کوئی نصیحت لگاتے ہیں تو ہم پاؤں کے نیچے دے دیتے ہیں، پھر ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حالات کیوں ٹھیک ہوں گے؟ جب ہم نافرمان ہوں گے تو حالات بالکل ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اب مزید سنیں کہ حبیب نے کیا کہا۔ میری خواہش صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، انہیں متاثر کروں، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزاروں، اپنے ماں بچوں کے ساتھ رہوں اور ایک اچھا انسان بنوں، یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ تو آپ لوگ یہ سوچیں بھائی کہ اگر یہ پیشکش ہمارے کسی پاکستانی کو ملتی تو مجھے یقین ہے کہ نقصان تو درکنار، بہت دور سے لوگ شاید نقصان کے باوجود یہ موقع چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی فیملی کو بھی چھوڑ کر اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں اکثر اپنے حالات پر قناعت نہیں ہوتی اور یہ سوچتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ کافی نہیں، حالانکہ الحمدللہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جہاں سے ہم آئے ہیں بس ہمیں تھوڑا سا سکون، خوشی اور اپنی فیملی کے ساتھ رہنے کا وقت مل جائے، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہماری زندگیوں میں یہ قناعت اور تسکین کیوں نہیں ہے؟ کیوں ہم اس بات کو نہیں اپناتے کہ زندگی کا اصل مقصد زیادہ پیسہ کمانا نہیں، بلکہ اپنی فیملی، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا ہے۔ اب یقیناً آپ کے ذہن میں یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ فیملی کے ساتھ کس طرح وقت گزارے، ہمیں تو فیملی والے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ فیملی والے اس کو فوقیت دیتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کل جو عزت ہے وہ پیسے میں ہے، اور آپ کے فیملی والے ان لوگوں کو اپناتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بھلے آپ ان کے سگے بھائی ہیں یا بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو آپ کو اس وقت تک نہیں اپنائیں گے جب تک آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا۔ لیکن میرے نزدیک پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، پیسہ معمولی سی چیز ہے، پیسے کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کو وقت دیں، جو وہ غلطیاں کرتے ہیں آپ ان کو اگنور کریں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو رشتہ قطع کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو رشتہ قطع نہ کریں، رشتہ بنائے رکھیں۔ مجھے یقین ہے اور 100% میں شور ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم انہیں عزت دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں نہیں پوچھتے، تو وہ نہ پوچھیں، یہ ان کا اپنا ایک معاملہ ہے، اللہ کا اور اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ وہ اپنا حساب کتاب دیں گے اور ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، اقربا کو، سب کو آپ ٹائم دیں،
ان کے پاس بیٹھیں، ان کا حال احوال پوچھیں، بھلے وہ آپ کو نہ پوچھیں، آپ کو اللہ پاک اس کا اجر دے گا۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حبیب جیسے لوگوں کا یہ فلسفہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اصل خوشی اور کامیابی زیادہ دولت میں نہیں بلکہ ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہے جو ہم اپنے عزیزوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں قناعت کو شامل کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہمارے پاس ہے اس پر راضی رہنا چاہیے۔ جی تو دوستو، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ یہ ایک نصیحت ہے اور ایک حقیقت ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ اس میں نہ کوئی جھوٹ ہے اور نہ کوئی فریب ہے کہ میں کہوں جی کہ نہیں غلط ہے، غلط نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کیجئے گا، میری حوصلہ افزائی کی، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ مزید ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دریا سندھ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سندھ کو کتنی عزت دی ہے اور اس کا کتنا بڑا نام ہے۔ تو اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے قریب 2 دن تک، تو اس کو بھی آپ دیکھنا اور سننا مس نہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔